اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پڑھو آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور یہ شعر صاحب کے لیے۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام وانات عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، آج عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 دن سے طبیعت بڑی ناساز تھی ہے، اور آج میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہمت عطا فرما،
استاد مجھے کہہ رہے تھے کہنا یار کسی اور نو بھیج دیا جمعہ پڑھانا واسطے ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی، میں فقیر خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور میں نے یہ 2-3 دن میں نا ایک سبق سیکھا ہے۔ گزشتہ پورا ہفتہ بیانات رہے، تقریباً ایک دن میں 2-3 بیانات رہے، تو میں 1-2 تقریر کے اندر نہ کہہ بیٹھا کہ 3-4 بیان کرنا پیا روزانہ، 4-5 کرنا پیا روزانہ، تو اس نے مجھے اس کیفیت کے اندر لا کے مجھے بتایا تو نہیں کردا پیا، اسی کرانے پہ ہیں، تیرا کمال نہیں کہ تو 3-4 بیان کرنا پہ ہیں، ویخ تیری 2 دن پہلے، حالانکہ پرسوں بھی نے کہ پورے میرا بیان تھا تو میں نے معذرت کر لیا، تو مجھے بتایا گیا کہ تو نہیں کردا پیا، ساڈا کمال ہے کہ تیرے کو کام لے رہے ہیں، تو ایک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ 22واں سپارہ، اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ترجمہ ذرا توجہ سے سنیے گا کیونکہ ساری گفتگو کا مدار پھر اسی کے اوپر ہے۔ فرمایا محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہوں خواتین ہوں، تمام اس سے واقف ہیں، اور ہم کچھ زیادہ واقف ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ کلاں دا ختم ہوئے، 10ویں دا ختم ہوئے، 11ویں دا ختم ہوئے، ماہانہ ختم ہوئے، سالانہ ختم ہوئے یا روزانہ ختم ہوئے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے اس لیے ختم پاک کے اندر اس آیت کریمہ کو رکھا ہوگا تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو لے کے کبھی بھی کوئی پلیت، کوئی گندہ کسی مسلمان کا ذہن خراب نہ کر سکے، بلکہ مسلمان آخری سانس تک تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا دنیا سے جائے۔ اور میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بندہ عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہوا، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا بس دنیا سے چلا جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم سب کو ختم نبوت کا سپاہی ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں 10 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 15 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، ہمارے بچے کو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے دوستان محتشم، اس لیے بھی ذوق سے کام کرنا ہے عقیدہ ختم نبوت کا، اس لیے بھی شوق سے کام کرنا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بندے نے کہا، فرمایا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے اس کی پشت کے اوپر جناب محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے جس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ ہوئے؟ اب اس آیت کریمہ کے نا پہلے شان نزول کی طرف آئیں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے غلام ہوئے، بکتے بکاتے جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگے ہیں۔ اب ایک جملہ کہا جاتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے
نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، آقا اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بک جائیے، لیکن یہ حضرت زید وہ تھے جو واقعی بازار مصطفیٰ کے اندر بکے ہیں، اور بس غلامانہ طریقے سے بکتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ اب جب ان کے گھر پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، تو ان کے ابا جان، ان کے ماما جان، ان کے چچا جان وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش بختی کہ ہمارا پتر آپ کے پاس ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو ماں تو اپنے پتر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، تو کسی نے اغوا کر کے ہمارے پتر کو بیچ دیا تھا، تو آپ یہ بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ اب جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی نا، دیکھو بسا اوقات محبوب کو بھی محب پہ بڑا یقین ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی لین واسطے آئے ہو، جے تہاڈا پتر جاندا تے لے جاؤ۔ ہے ہائے ہائے، فرمایا تم لینے کے لیے آئے ہو۔ مجھے بتاؤ یار، باپ سامنے آ جائے بندہ ہر رشتے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، ماما ماما ہوتا ہے، چاچا چاچا ہوتا ہے، تو وہ بھی بندہ بچپن کے اندر بچھڑ جائے ہے، لیکن ادھر کیا ہے، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یہ تمہیں لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب کیا عرض کرتے، چھوٹی عمر ہے لیکن دیکھیں چونکہ ادائیں مدینے والے کی دیکھی، کردار مدینے والے کا دیکھا، اخلاق مدینے والے کا دیکھا، تو کہتے کیا ہے، یا رسول اللہ ابے کو چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن زید آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اب کیا تھا، اب چھوٹی سی عمر ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیار دیکھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لے پالک بیٹا بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے، ایک لے پالک بیٹا ہوتا ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو لے پالک بیٹا بنایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ایک وہ زینب ہے جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہے، ایک وہ تھی جو رسول اللہ کی صحابیہ تھی۔ تو نبی پاک نے اپنی صحابیہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروایا۔ اب نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہ سکا، اب بات طلاق تک چلے گی۔ جب طلاق ہو گئی تو عدت جب گزر گئی تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا۔ اب جب نکاح کیا حضرت زینب سے، اب یہودیوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو محمد عربی نے اپنے پتر کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، محمد عربی نے اپنے پتر کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ محمد نے اپنے پتر کی بیوی سے نکاح کیا ہے، اب ذرا غور کرو، اعتراض مصطفیٰ پر کیا جا رہا ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھو، اعتراض مصطفیٰ پہ کیا جا رہا ہے، جواب خالق کائنات کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ میں رات پڑھ رہا تھا، مجھے لطف بڑا آیا، کہتے ہیں یہ وخاتم النبیین کیوں کہا، یہ ختم نبوت کا تاج کیوں پہنایا؟ اب ذرا غور کیجئے گا، ولکن رسول اللہ کے بعد آیا وخاتم النبیین۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سونے سے کہہ یہ رہا تھا، سونے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تیرے سے پہلے بڑے آئے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے، تجھے ہم نے آخری نبی اس لیے بنایا ہے، تیرے بعد ہمیں کسی سے کلام کرنا پسند ہی نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، وخاتمن، سارے بولو وخاتمن نبیین، آخری نبی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے پالک بیٹا بنایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بیٹا اور لے پالک بیٹا دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اگر کسی کا نسب کسی سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، تو اسی کے باپ سے اس کو پکارنا چاہیے، ادعوہم لآبائہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا جو صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر،
حضرت ابراہیم چھوٹی عمر کے اندر ہی دنیا سے چلے گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ جو پہلی 3 صاحبزادیاں تھیں شادی شدہ بھی ہوئیں، صاحب اولاد بھی ہوئی، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد صرف یہی زندہ رہیں۔ اب عرب کے اندر کیا دستور تھا، یہ بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا آخری نبی ہونا کتنا پسند ہے، کتنا محبوب ہے۔ اب عرب کے اندر یہ تھا کہ جس کے پتر فوت ہو جاتے تھے نا، کوئی پتر باقی نہیں رہتا تھا، اس کو ابتر کہا جاتا تھا۔ اب یہودیوں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے، خاندان ختم ہو گیا ہے، نسل ختم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے جب یہ تانا دینا شروع کیا نا، خالق کائنات نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، سونیا ہر شے کی کثرت تجھے عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، قربانی کرتے رہیں، ان شانیک هو الابتر، فرمایا سونیا تیرے دشمنوں کے خاندان ختم ہو جائیں گے لیکن تیرا خاندان قیامت تک باقی رہے گا، تیرا خاندان قیامت تک قائم رہے گا۔ اور آج دیکھ لیں جو جناب محمد مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر آیا ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کے قبروں کے نشان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن سادات آج بھی موجود ہیں، آل رسول آج بھی موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا خاندان بیٹے سے چلتا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ کا خاندان بیٹی سے چلا ہے۔ اور دوستان محتشم، جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے، ان صاحبزادوں میں سے جو آخری صاحبزادے تھے جو آخر میں دنیا سے گئے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا یہ ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا۔ یعنی کہ بڑے بڑے انبیاء، حضرت یعقوب لے لیں، حضرت اسحاق لے لیں، حضرت ابراہیم لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پتروں کو نبوت عطا کی۔ تو جب خلیل اللہ کے پتر کو نبوت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے سونے کو محبوب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا۔ تو دوستان محتشم، اگر ان کے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد زندہ رہتے تو قوم نے تو نبی کیا شروع کر دینا تھا۔ خالق کے کائنات نے مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور میں تو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی منصب نبوت کے اوپر قربان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہم نے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے پر کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ کیا انہیں مان، انہیں مان، انہیں مان، انہیں مانا۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ اب یہ صرف آیت کریمہ پہ میں نے گفتگو کی ہے، یہ میں اس لیے آپ کو قرآن و حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر ذرا برابر بھی کسی کے ذہن کے اندر یہ شبہ بھی آ جائے نا کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، شبہ بھی آ جائے، ایک تو ہے وہ کہنا، یہ توجہ رکھیے گا بات کی طرف، ایک ہے یہ بندہ کسی نو نبی منے حضور تو بات وہ بھی کی ہے کافر ہے، سارے بولو کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آ سکتا ہے، امکان بھی تو اس نے ظاہر کیا نا،
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कहा जो बंदा इम्कान नबूवत साबित करे कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, यानी आके हुजूर आखिरी नबी ने, लेकिन कोई आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, फरमाया वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? इस अकीदे के मुतल्लिक कोई जरा बराबर भी शक और शुबा अपने ज़हन के अंदर रखेगा तो याद रखना ईमान से निकल जाएगा, दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और यहां तक हमारे बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके सामने इंसान बैठा हो उसके बारे में आप शिबा रख सकते हो कि यार ये इंसान नहीं ये जिन हो सकता है, लेकिन फरमाया अकीदा खत्म नबूवत के बारे में तुम शिबा भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये अटल फैसला है कि बनाने वाले ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। किसको बनाया है? रसूलुल्लाह को। मैं आपके सामने ना एक हदीस रखने लगा हूं, यकीन करो अगर आप तवज्जो से सुनेंगे ना लुत्फ आपको बड़ा आएगा कि अल्लाह ने महबूब को आखिर में भेजा। अब हुजूर आखिर के अंदर आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल कैसा बख्शा, किस इमारत को सुनो ज़रा। बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन कबली, फरमाया मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल। अब ज़रा सुनिएगा ज़रा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कमासाली राजुलिन बना बैतन, फरमाया उस घर की तरह है, तवज्जो रखिएगा, फरमाया मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस घर की तरह है, यानी कि कोई शख्स एक घर बनाए फ़अहसनहु व अजमलहु, फरमाया वो घर बड़ा सोना हो, घर बड़ा हसीन हो, बड़ा प्यारा हो। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया इल्ला मौदिया लबनतिन मिन ज़ावियतिन, लेकिन फरमाया पूरे घर के अंदर, पूरे घर में से, पूरे घर की इमारत में एक हिस्सा ऐसा हो जहां पे जगह खाली हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फजअलन नासु यतूफून बिही व याजबून लहू, नबी पाक ने फरमाया उस घर का जो मुआयना करे। अब आपको पता है, आप पूरे घर का मुआयना करो, बाहर गेट ना लगाओ तो बंदा की आखे कार ते बड़ा सोना है, अगर गेट भी होता तो कमाल हो जाना था, अरे घर तो बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर ये जो खाली जगह बच गई है यहां पर भी कोई टैल लगा दी जाती, यहां पर भी कोई पत्थर लगा दिया जाता तो हुस्न मुकम्मल हो जाना था, हुस्न पूरा हो जाना था। हुजूर ने फरमाया फजअलन नासु यतूफून बिही व याजबून लहू, फरमाया कि उस घर का जो घर बड़ा प्यारा है, बड़ा सोना है, लोग उस घर का मुआयना करें, उस घर को देखें। अब देखते देखते वो उस मकाम पे आ जाए जहां पे एक ईंट नहीं है, और फिर क्या कहे मुआयना करने वाले हल्ला वुदियत हाज़िही लबनतु, यहां ईंट क्यों नहीं लगाई गई, यानी अगर यहां पर ईंट होती तो कमाल हो जाना था, यहां पर ईंट होती तो हुस्न मुकम्मल हो जाना था। सुनो मदीने वाले ने क्या कहा, फरमाया फ़अनल लबनतु, फरमाया वो चीज जिसने उस खाली जगह को मुकम्मल किया है, फरमाया वो मैं मोहम्मद हूं। मतलब क्या है, फरमाया जिसने नबूवत की इमारत के हुस्न को मुकम्मल किया है, फरमाया वो मैं मोहम्मद हूं। और आखिर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया, फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब यहां पर मैं आपकी समातों की नजर एक बात करना चाहता हूं, दोस्तान मोहतशम, हर नबी नबूवत में मुस्तकिल है, यानी कि एक नबी का जमाना खत्म हो गया, दूसरा नबी आ गया, लेकिन याद रखना नबी से वस्फ़े नबूवत जायल नहीं होता। ये नहीं कि एक नबी आए तो पिछला नबी नहीं रहता, नहीं, वो भी नबी है, लेकिन नबूवत का जमाना वो खत्म हुआ है। तो ये मरज़ई कहती है, देखो जी तुम कहती हो कोई नबी नहीं आ सकता, तो जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, तो हजरत ईसा भी तो आएंगे ना, तो जब ईसा आएंगे तो हुजूर की खत्म नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसी मरज़ई नु मान ले आवे तो फिर तुम ये क्यों एतराज करते हो। हम ये कहते हैं ओए हजरत ईसा जब आएंगे तो उनको नबूवत नहीं दी जाएगी, नबूवत तो पहले ही मिल चुकी है। ईसा आएंगे तो मुस्तफ़ा के उम्मती बन के आएंगे, ईसा आएंगे तो अपनी नबूवत का प्रचार नहीं करेंगे, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का प्रचार करेंगे। समझ आई बात की, यहां पे डंडी मारते,
کہتے ہیں جی عیسیٰ آ جائے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بندہ بہت بڑا گستاخ تھا, مرزا غلام احمد قادیانی جڑا نا, یہ ماں کے چل کے. لیکن ایک اور حدیث ذرا سنو تاکہ تانوں پتہ لگے کہ حضور نے خود کہہ دیا تھا میں آخری نبی ہوں. کیونکہ آج کا دور اس طرح کا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, اور کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا یہی نظریہ ہے کہ جس طرح کا ہم کا نظریہ ہے یہ مسلمانوں کا بھی نظریہ. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا مرزا مسرور کا, تو کہتا ہے کہ آئین کے اندر تو تبدیلی ہو کر رہے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ گلی بنوا دے نا, کوئی پارٹی کا بندہ گلی بنوا دیا ہے تو آپ کو پتہ ساری زندگی وہ کریڈٹ لیتا ہے کہ نہیں لیتا. یہ پیپل پارٹی کے دور کے اندر بھٹو نے سین کیے تھے. مجھے بتاؤ ان میں سے کسی نے کریڈٹ لیا ہے؟ اتنی بڑی بات کا کریڈٹ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ہم مر بھی جائیں تو مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اس لیے یہ بات بتانے لگا ہوں, سنو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی حضور کو عطا کی ہے, اور اس لیے عربی عبارت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر دوسری حدیث ذرا سنیے گا ذرا. جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, فرمایا 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے. 6 چیزوں, یہ کیا مطلب؟ وہ 6 چیزاں صرف مینوں عطا کیتیاں گئیاں نے اور کسی کو عطا نہیں کی گئی. اب 6 چیزیں کون سی ہے؟ سنو حضور نے کیا کہا, فرمایا اوتیت جوامع الکلمی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں, یعنی کہ جو گفتگو کرنے کا انداز مجھے عطا کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اپنی امت کے اندر سب سے بہترین خطیب تھے, کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو راہ راست کے اوپر لانا, نبی کا کام ہوتا ہے بٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ کے اوپر لگانا. تو اگر بندہ معافی ضمیر بیان ہی نہ کر سکے تو وہ کس طرح کسی کو سمجھا سکے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑا سونا خطابت کا انداز دیا, کلام کرنے کا بڑا ملکہ عطا کیا, لیکن جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح کا انداز مالک نے مجھے عطا کیا ہے فرمایا کسی نبی کو عطا نہیں کیا. اوتیت جوامع الکلمی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا کیا ہے, یہ فضیلت مجھے عطا کی گئی ہے. اب ذرا دوسری فضیلت دیکھیے, حضور نے فرمایا نصرت بالرعب, فرمایا میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم نے کسی پہ روب ڈالنا ہو, کسی کے گھر کے آگے جائیں گے, دکان کے آگے جائیں گے, پسٹل لے کے جائیں گے تو روب آتا ہے نا. نبی پاک نے فرمایا میری روب سے اس طرح مدد کی گئی ہے مسیرۃ شہرین, فرمایا میرا دشمن میرے سے 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہو, فرمایا وہ مجھ سے اس طرح ڈر رہا ہوتا ہے جس طرح میری تلوار اس کی گردن کے اوپر ہے. یعنی یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اب ذرا تیسری فضیلت دیکھیں, احلت لی المغانم, فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. یعنی پہلے جو لوگ تھے مال غنیمت آتا تھا پہلی امتوں میں تو وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے, آگ آتی تھی اس مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے میرے وجہ سے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. مال غنیمت آئے گا میری امت کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. فرمایا یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اب ذرا اگلی بات سنیں, یقین کریں پتہ لگتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا کیا اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا. حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, فرمایا میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے. میرے امتی کے لیے یہ نہیں ہوئے گا کہ فلاں اتنے میل کا فاصلہ طے کر کے فلاں مقام پہ جائے گا تو ہی سجدہ قبول ہوگا, نہیں. فرمایا جتنے بھی ادھی رضا واسطے سجدہ کرے گا سجدہ قبول ہے. آگے کیا فرمایا؟ وطہورا, وطہورا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے دیکھو ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا. اور فرمایا زمین میرے قدم لگنے کی وجہ سے صرف پاک نہیں ہوئی, تانوں پانی نہ لبے, فرمایا اس کی مٹی اپنے چہرے پہ لگا دینا. صرف زمین پاک نہیں ہوئی, میرے قدم لگنے کی وجہ سے یہ زمین پاک کرنے والی بھی ہو گئی ہے.
صرف پاک نہیں ہوئی، یہ پاک کرنے والی بھی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا یہ فضیلت مجھے عطا کی گئی. اب 5ویں فضیلت کیا دی گئی؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ. یہ فضیلت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے. فرمایا تمام مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. زمین والے ہون، آسمان والے ہون، چرند ہوں پرند ہو، سب کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا. اور آخر میں کہتا ہوں یہ سن کے یہ فضیلت جو حضور نے خود بیان کی، فرمایا وَخُوتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. فرمایا ختم نبوت کا تاج بھی اللہ نے عطا کیا ہے تو محمد عربی کو عطا کیا. اب مجھے بتائیں یہ جناب محمد کیا ٹائم ہو گیا حضرت؟ 54 منٹ ہو گئے. یہ جو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے صراحتاً جو چیزیں ثابت ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے، انا ہے کہ نہیں، گمراہ ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پہلے ہی اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیا تھا. سنیے گا ذرا. فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. فرمایا میری امت میں 30 کذاب تے دجال پیدا ہون گے. کتنے؟ 30 کذاب تے دجال پیدا ہون گے. وہ سارے آکھڑ گئے میں نبی ہاں، میں نبی ہاں، میں نبی ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، میں آخری نبی ہوں. میں سارے بولو آخری نبی ہوں. اب اس حدیث کو پڑھا جائے اور پھر بندہ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرے. اب غور کرو ہے حضور نو اے بھی پتا سی کنے ہون گے، اے بھی پتا سی کہ انہاں دے کرتوت کی ہون گے، یعنی ثلاثون کذابون. پھر میں اس کے اوپر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بات نکلی اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے. لیکن پہلے یہ دیکھو اب قیامت تک جنہوں نے یہ 2 نمبری کرنی تھی حضور نے بتا دیا. فرمایا ثلاثون کذابون دجالون. پتہ یہ چلا جو ہو چکا ہے مدینے والا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے مدینے والا اس کو بھی جانتا ہے. اب حضور نے کیا فرمایا تھا؟ رج کے جھوٹے ہون گے. ہوں ویکھیو ذرا. مرزا کہتا ہے سچا ہے وہ خدا جس نے مجھے قادیان میں رسول بنا کے بھیجا. بلنڈر دیکھو ایدا. سچا ہے جسے قادیان میں رسول بنا کے بھیجا. اسی کہنے ہاں جنہیں تینوں بنایا وہ بھی جھوٹا تے تو بھی جھوٹا. ہن ساڈی سنو ہے سچا ہے وہ خدا جس نے مکہ المکرمہ میں محمد عربی کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اور ایدا بلنڈر دیکھو میں رسول ہاں آپ ہی آخدا پہ ہے لیکن قربان جائیں اس پر بھی محبت کا اظہار کرنا ہے. اے او کہ آپ کہندا پہ میں رسول ہاں تے جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ. اور میرے آقا کون ہے؟ پڑھو رب کا قرآن. فرمایا محمد الرسول اللہ. میں رب کہتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. میں کہتا ہوں. اور پھر دیکھو اس کا صرف ایک بلنڈر میں نے آپ کو سنایا نا. دوجا ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اینے نا کیا جی میرا نکاح جڑا نا محمدی بیگم دے نال ہوئے گا. مینوں وہی آئی ہے اور یہ میری نبوت کی نشانی ہے. نبی یاد رکھنا ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. اینے کیا محمدی بیگم نہ میرا نکاح ہوئے گا؟ اینے جناب بڑیاں پرچیاں بڑے خطوط بڑے بندے وچ پائے لیکن اس نے کہا تجھ جیسے خنزیر کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گی. ہے سمجھ آئی بات کی؟ اب غور کرو جیڑی گل بھی کردا سی نا جھوٹی ہوندی سی اور جو بھی بات کرتا تھا اس کے اندر بہت بڑا بلنڈر ہوتا تھا. اور لیکن قربان جائیں جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتا دیا تھا یہ آئیں گے کذاب ہوں گے. اور جس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے چھوٹا جھوٹا نہیں ہویا رج کے جھوٹا ہے. اور ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ یہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے رج کے جھوٹے ہوں گے. اور 1,24,000
कमो पेश अंबिया करام को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सच्चा कहा, हम उन्हें सच्चा मानते हैं। इन जैसे लानतियों को झूठा कहा, उन्हें हम झूठा मानते हैं। जिन्हें झूठा कहा है हुजूर ने, हम बेशुमार 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 गद्दार है, गद्दार है, गद्दार। और मैं आपको बताऊं, मेरा नबी वो है, मक्खियां बुन बुनाएं वो भी सुनता है, जानवर आके तरला डालें वो भी सुनता है, फरिश्ते आएं उनकी भी सुनता है। यानी हर ज़ुबान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आती थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी ज़ुबान क्या थी? अरबी। कुरान किस में आया? अरबी में। मिर्ज़े को किसी ने पूछा, तू कहना मेरे तरफ वही आंदी है तो तेरे कोल केड़ा फरिश्ता वही लैके आंदा है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ की है? हुण वेखो ਜਦੋਂ मत वजी होए है, कहंदा ਉਹਦਾ ਨਾਂ है टीची टीची। आओ साहब, ਉਹਦਾ ਨਾਂ की है? टीची टीची। जितने फरिश्ते हैं आप उनके नाम उठा के देख ले, न टे आती है न चे आती है टीची टीची। यानी मुझे तो यूं आप पंजाबी सी और वही इंग्लिश के अंदर आंदी सी, और टीची टीची तो पता लगता है कि फरिश्ता कुछ चैना दसी है। लेकिन मेरे नबी का मकाम क्या है? वही लेके आने वाला कौन है जिसको जिब्रील कहा जाता है? मैं कहा जिस दर के एक अदना गुलाम का नाम जिब्रील है, तो फिर आका के मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है? आजम चिश्ती साहब ने कहा ना, हर एक को मुयस्सर कहा तेरे दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहा तेरे दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ये जुमला मिलके पढ़ो जिन थोड़ा बहुत भी आंदा ना, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील में है। और तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श भरी गए। और मैं, क्योंकि टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अल्लाह के बंदो आपको ये भी पता होना चाहिए, कौमी असम्बली के अंदर जिस बंदे ने करारदाद पेश की थी ना मरज़इयों के ख़िलाफ़, वो या रसूल अल्लाह कहने वाला था, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। भुट्टो को कायल करने वाला, आपको पता है भुट्टो इब्तदा के अंदर नहीं मानता पैसे, उसने कहा मैं तो सबका वोट लेके आया हूँ। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला ने कहा पुट्टो सैन कर दे, गारंटी मैं देना वा मदीने वाला कल क़यामत वाले दिन तेरी शफात फरमाएगा। और कितनी ऑफर करवाई गई। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं उस दौर के अंदर 74 में लाहौर से पिंडी का जो किराया था ना 14 रुपये था। आए मरज़ई, उन्हें कहा 1 करोड़ रुपया ले लो, सिर्फ इतनी तरमीम करो अंदर कि जेड़े ते मिर्जे नू नबी मानते ने वो तो काफिर है ही ने, लेकिन जेड़े मिर्जे नू पेशवा मनन, अपना कायद मनन, रहनुमा मनन, बस इतनी तरमीम कर दो कि वो काफिर नहीं है। 1 करोड़ रुपया देंगे। 74 में 1 करोड़ रुपया उन्होंने कहा। आपने कहा तुमको आने में देर हो गई है, हमारा सौदा हो गया है। अब वो कहने लगे हमसे ज्यादा रकम किसने दे दी है? ये करोड़। आपने कहा ये तुम करोड़ की बात करते हो, और हमारा सौदा बाजार मुस्तफा के अंदर हो गया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं आपको एक और बात बताऊं है ताकि आपके जहन के अंदर ये बात आए। दोस्तान मोहतशम, जिस बंदे ने दिल के साथ खत्म नबूवत का काम किया है, फिर उनको कभी परेशानी नहीं रही। इनके साथी कौन थे तरीके खत्म नबूवत के अंदर साथ देने वाले? हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जब आपके फांसी का वक्त करीब आया ना, तो सुप्रीटेंडेंट आके जो भी कपड़ा पहनाता था वो कपड़ा छोटा पड़ जाता था।
آپ آج بھی ان کی تصویر دیکھو، اب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، پتہ لگتا ہے کہ محمد عربی کے شعر ہیں. جو بھی کپڑا پہناتا تھا تو سپریڈنٹ کہنے لگا لوگ تو موت کا سن کے آدھے ہو جاتے ہیں، ان کا وجود سکڑ جاتا ہے، لیکن آپ اندر آئے ہیں تو وجود اور بڑھ گیا ہے. سنو فقیر نے جملہ کیا کہا، کہنے لگے جرم کر کے نہیں آیا، نبی دی عزت پیرا دے کے میں جیل کے اندر آیا ہوا ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی نے کہا آپ 7 دن جیل کے اندر رہے، اور جب آپ باہر آئے کسی نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 7 سال. کہنے والے نے کہا انہیں حضور داڑھی چٹی ہو چکی ہے تے عمر تسی 7 دن کہندے پے ہو ہے. سنو مولانا عبدالستار خان نیازی نے کیا کہا، کہنے لگے اس عمر دا تے پتہ کوئی نہیں، اے 7 دن قبر چ بھی کام مان گئے، شدے دن بھی کام مان گیا. یہ وہ لوگ تھے جو بکے نہیں ہیں، انہوں نے جو کام کیا ختم نبوت کے والے سے. اور میں نے یہاں تک پڑھا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، جب فوت ہوئے نا، اس بات کو میں نے بابا خادم الحسین رضوی رحمت اللہ ان کی زبان سے میں نے سنا. کہتے ہیں جب فوت ہوئے تو سعودی عربیہ سے ایک بندہ نا سفید رنگ کا وہ کفن لے کے آیا تھا، کیٹی، سفید کیٹی. رضوی صاحب کہندے نے میں نے خود دیکھا چٹا کپڑا بھی اینا نہیں چمکدا پیا ہی جتنا مولانا عبدالستار خان نیازی کا چہرہ چمک رہا تھا. تو آپ غور کرو جڑے وفا کرن انہوں نے لفظ کی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا، خدا را عقیدہ ختم نبوت کے والے سے تحریک چلائیں، کیونکہ یہ ابھی بھی یہ لوگ باز نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اندر خاتے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے جی پتہ ہے آپ کو؟ ایسے رستہ ہم چیک کر دینے کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے کہ نہیں. دیکھو نا پرانے وقتوں کے اندر کس طرح چوری کی جاتی تھی. وہ پہلے پتھر سٹتے سن، جے گھر والوں کا فوری ریئیکشن آتا ہی تو دوڑ جاندے سن، چوری نہیں کرتے تھے. اور اگر ریئیکشن نہیں آتا تھا تو اندر جا کے وہ چوری کر لیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں جب تک سانس میں سانس موجود ہے مصطفیٰ کی عزت کے اوپر بھی پیرا دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیں گے. اور اس معاملے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے میں یہ مختصر لفظوں کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر چند باتیں کی ہیں. خدا را اپنی اولاد کو تیار کرو ہے، انہوں بتاؤ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. آپ میں سے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے کہا میرے دوست جو ہے نا وہ مرزئی تھا، تو اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ ہم مرزئی ہیں. اینا نو دور کرو بھی، اینا تو دور رہو بھی، اینا دے نال تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہیے. حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بات لکھی، سنو ذرا بات. فاضل بریلوی نے آکھیا سب تو جڑا پلیت جانور ہے نا خنزیر ہے، اور اس تو بھی پلیت دا پیشاب ہے. فرمایا او دے پیشاب تو بھی بہتے جڑے پلیت نے نا انہوں نے مرزئی آکھی دا ہے. ہمارے بڑوں نے اس طرح کام کیا ہے. زندگی مختصر سی ہے، ٹھیک ہے نا. بس ہم ان کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. چلو آج محمد عربی کو مان لو. بندہ بننا ہے اس کا تو گدا بن ان کا، وہ شعر پڑھا جاتا تھا نا. تو سارے کہتے ہو نا یار وہ راضی ہوئے ہے. تو لکھنے والے نے کیا کہا، اس نے کہا بندہ بننا ہے اس کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ہاں ان کے لیے بس اتنا ہی پیغام ہے. اور باقی یہ بات یاد رکھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ صرف اس بات کا ہے یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے نہیں ہیں. وہ سانو کافر کہندے نے. ہاں جی جناب سانو کافر کہندے نے. ہم کہتے ہیں جس طرح دیکھو عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، یہاں پر سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا مسلمانوں نے کبھی انہوں نے ماریا ہے یا کوئی نہیں؟ وجہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. اس لیے اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. ہاں ہم ادھر بھی جیتے ہوئے ہیں، آگے بھی جیتے ہوئے. ہاں
اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. واہ خدا.